بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ سوال: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معنی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر خدا کا درود و سلام ہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کتنے سال بعد ہوئی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال بعد ہوئی۔ سوال: ابرہہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کتنا عرصہ قبل مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا؟ جواب: ابرہہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 5 یا 6 ماہ قبل مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کتنے پیغمبر آئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ سوال: اب روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: عرب روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا نام ابو القاسم محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت خانہ کعبہ کی حکمرانی تولیت کس کے پاس تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت خانہ کعبہ کی حکمرانی یعنی تولیت آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال کہاں ہوا اور وہ کہاں آسودہ خاک ہیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہوا اور مدینہ میں ہی آسودہ خاک ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد نے 18 برس، بعض کے نزدیک 25 برس میں وفات پائی۔ سوال: دادا کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی زیر کفالت آئے؟ جواب: دادا کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاشمی قبیلے کے نئے سردار چچا ابو طالب کی زیر کفالت آئے۔ حدیث مبارکہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف تھا، یہ بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟
جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف تھا اور حضور کی نانی کا نام برا بنت عبد العزا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سوال: ابلیس کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا ہے۔ وہ اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے، ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا شیطان کے نزدیک سب سے بہتر کام اس لیے ہے کہ ان کے اختلاف سے صرف دو انسان ہی کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، جن کے نتائج بہت ہی برے نکلتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کو ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد اور دادا کے ترکے میں کیا حصہ ملا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد اور دادا کے ترکے میں کچھ نہیں ملا تھا۔ اس وقت نابالغ بچے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خدمات سر انجام دیتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12-13 برس تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 برس کی عمر میں یثرب میں قیام کے دوران کس قبیلے کے تالاب میں تیراکی کی خوب مشق کی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 برس کی عمر میں یثرب میں قیام کے دوران بنو عدی قبیلے کے تالاب میں تیراکی کی خوب مشق کی۔ سوال: شام کے سفر میں کس عیسائی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی؟ جواب: شام کے سفر میں بحیرہ راہب عیسائی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے سفر شام کیا تو ان کی غرض و غایت کیا تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے سفر شام کیا تو ان کی غرض و غایت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر گئے تھے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہے۔ سوال: آغاز نبوت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے برس خفیہ طریقے سے فرائض تبلیغ انجام دیتے رہے؟
جواب: آغاز نبوت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال خفیہ طریقے سے فرائض تبلیغ انجام دیتے رہے۔ سوال: شیب ابی طالب نامی گھاٹی مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جواب: شیب ابی طالب نامی گھاٹی مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور میلوں میں اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان میلوں میں عرب کا مشہور ترین میلہ کون سا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور میلوں میں اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان میلوں میں عرب کا مشہور ترین میلہ عکاظ کا میلہ تھا۔ سوال: کن 2 آدمیوں کے لیے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے قبول اسلام کی دعا مانگی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے لیے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے قبول اسلام کی دعا مانگی تھی۔ سوال: واقعہ معراج نبوت کے کون سے سال پیش آیا؟ جواب: واقعہ معراج 27 رجب نبوت کے 10ویں سال پیش آیا۔ سوال: سامنے والے دانتوں میں موجود فاصلہ کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: خوش قسمتی کی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کے بعد پہلا حکم کیا ملا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کے بعد پہلا حکم نماز کا ملا تھا۔ سوال: صدقے کی کیا طاقت ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے؟ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے، اگر دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی ہو۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ کس کو سکھایا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 10 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟
جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی تھی، اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر کس رنگ کا لباس پسند فرماتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر سفید رنگ کا لباس پسند فرماتے تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس جانور کی سواری بہت مرغوب تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے کی سواری بہت مرغوب تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود کی تنصیب کے لیے ثالث بنایا گیا تھا۔ حجر اسود نصب کرتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود کی تنصیب کے لیے ثالث بنایا گیا تھا۔ حجر اسود نصب کرتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کتنے برس کی عمر میں ملی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 برس کی عمر میں ملی تھی۔ سوال: گلے کی ہڈی کا باہر ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: شہرت کی۔ سوال: ہجرت مدینہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: ہجرت مدینہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ سوال: نبوت کے بعد کتنے سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے؟ جواب: نبوت کے 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نے بھی ہجرت حبشہ میں شرکت کی تھی، اس بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی نے ہجرت حبشہ میں شرکت کی تھی، اس بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سوال: مدینہ کی ہجرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے مشورے سے کی تھی؟ جواب: مدینہ کی طرف ہجرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے کی تھی۔ سوال: غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے داخل ہوئے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جواب: غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو۔ سوال: غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی راتیں گزاری تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں 3 راتیں گزاری تھی۔
सवाल, गारे सौर का मक्का मुकरमा से फासला कितना है? जवाब, गारे सौर का मक्का मुकरमा से फासला 5 मील दूर का है। सवाल, गारे सौर में हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौन सा गुलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरियों का दूध पीने के लिए लाया करता था? जवाब, आमिर बिन फहीरा। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गारे सौर से मदीना की जानिब हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कितने अफराद थे? जवाब, एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, तीन आमिर जो कि गुलाम थे, और चार अब्दुल्ला बिन अरीक जो रास्ता बताने वाले थे। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें किस मुल्क में हैं? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें अमेरिका में हैं। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी 8 आंखें होती हैं? जवाब, शहद की मक्खी वो जानवर है जिसकी 8 आंखें होती हैं। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसका साया नहीं होता? जवाब, सड़क वो चीज है जिसका साया नहीं होता। सवाल, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? जवाब, पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था। सवाल, जिन्नों की चालबाजी कैसी होती है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल आसमान में किसी बात का फैसला करते हैं तो फरिश्ते उसके फरमान के आगे सर झुकाकर खौफ से कांपने लगते हैं। फिर जब उनके दिलों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमान की हैबत दूर हो जाती है तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे रब ने अभी अभी क्या फरमाया है? दूसरे जवाब देते हैं कि हक बात फरमाई, अल्लाह सबसे बुलंद और बड़ा है। फिर शयातीन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बातें चुराने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आसमान तक पहुंच जाते हैं और कुछ बातें सुन भी लेते हैं। कबल इसके कि वो नीचे वाले से कहने में कामयाब हो जाए, एक अंगारा आकर उन्हें जला देता है। कभी वो कोई एक बात अपने नीचे वाले शैतान को बताने में कामयाब हो जाता है, हत्ता कि फिर वो बात शैतान अपने दोस्त जादूगरों, काहिनों और नजूमियों को जाकर बताते हैं और वो उस एक सच्ची बात के साथ 100 झूठ मिलाकर लोगों में फैला देते हैं। जब उनकी कोई बात सच हो जाती है तो लोग उन्हें सच्चा मानने लग जाते हैं। सवाल, वो कौन सा शख्स था जिसने लालच में आकर हिजरत मदीना के वक़्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया था? जवाब, सराका बिन जाशम वो शख्स था जिसने लालच में आकर हिजरत मदीना के वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया था। सवाल, मदीना के यहूदियों के साथ मुसलमानों ने जो मुआहिदा किया था उसकी मुद्दत कितनी थी? जवाब, मदीना के यहूदियों के साथ मुसलमानों ने जो मुआहिदा किया था उसकी मुद्दत 10 बरस थी। सवाल, मिसाके मदीना की रूह से किस यहूदी कबीले को मदीना से बाहर निकाल दिया गया? जवाब, मिसाके मदीना की रूह से बनु किनका यहूदी कबीले को मदीना से बाहर निकाल दिया गया। सवाल,
مدینہ پہنچنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کام کیا کیا تھا؟ جواب: مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے مابین عہد مواخات قائم کیا تھا۔ سوال: رشتہ مواخات کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اپنا بھائی بنایا تھا؟ جواب: رشتہ مواخات کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ جواب: کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غزوہ بدر میں شریک تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ سوال: کس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے دولت مند ہوتے ہیں؟ جواب: اگست، مارچ، جولائی اور دسمبر۔ سوال: کس خاتون کے انتقال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سعادت اپنی قمیض انہیں پہنائی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے انتقال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سعادت اپنی قمیض انہیں پہنائی تھی۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہ آیت الکرسی ہے۔